السلام علیکم۔ آئی نور ناول پارٹ نمبر 5، 6، 7 اور ایپیسوڈ نمبر 3 آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے۔ یار چھوڑو نا، یہ تو ہر دوسرے دن کی کہانی ہے۔ دادا کی خوابگاہ میں ہر دوسرے تیسرے دن لڑکی ہوتی ہے، فاروق نے بیزاری سے کہا۔ ہاں لیکن وہ لڑکی کچھ عجیب نہیں تھی، مطلب آج تک جتنی بھی لڑکیاں آئی ہیں وہ کبھی ایسے پردے میں تو نہ آئی۔ رحمت کا اشارہ آئی نور کی چادر کی طرف تھا۔ ابے کہیں یہ وہ لڑکی تو نہیں؟ رحیم نے حیران ہوتے ہوئے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ کون؟ دونوں ہم آواز بولے۔ ابے وہی جو آج اسلم کو لینے آئی تھی، اس کی بیٹی، وہ بھی تو برقعے میں تھی۔ رحیم نے اندازہ لگایا۔ مجھے لگتا ہے تم دونوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، فاروق نے دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ابے میں جانتا ہوں ان مشرقی لڑکیوں کو، باپ بھائی شوہر، یہاں تک کہ اولاد کی جان بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں، لیکن اگر یہ وہی ہے تو دادا اتنا تیار ہو کر خود کیوں گئے تھے؟ کسی اور کو بھیج سکتے تھے۔ اگر کوئی کام بھی تھا تو ہمیں ساتھ کیوں نہیں لے کر گئے؟ رحمت کی سوئی ابھی تک وہی اٹکی ہوئی تھی، اس کی باتوں نے سب کو تجسس میں کر دیا تھا۔ کہہ سکتا ہوں یہ وہی ہو، اپنے باپ کی جان کے بدلے کردم دادا کے ساتھ رات گزارنے کا وعدہ کیا ہو۔ دیکھنا کل صبح چلی جائے گی، رحیم نے یقین سے کہا۔ پر دادا خود لینے گئے تھے، خود، یاد کسی سے کہلوا کر بھیج دیتے۔ رحمت ابھی بھی الجھا ہوا تھا۔ اس سب کے بارے میں اب غفار ہی بتا سکتا ہے، فاروق نے کہا۔ ابھی چھوڑ، ایک نمبر کا چمچہ کردم دادا کا، رحیم نے منہ بسور کر کہا، اور اس کی شکل بنانے پر دونوں نے کہکا نکلا۔ کردم لاؤنج میں داخل ہو کر آئی نور کی طرف دیکھتے ہوئے گویا ہوا جو اس کے عقب میں ہی چل رہی تھی۔ سیڑھیاں چڑھ کر پہلے سے دوسرا کمرہ میرا ہے، جا کر آرام کرو، مجھے ابھی کچھ کام ہے، تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ آئی نور نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس طرح سر ہلانے سے آئی نور کے چہرے پر آیا چادر کا گھونگھٹ بھی ہلنے لگا تھا۔ کردم نے ناگواری سے اس کو دیکھا۔ آئی نور کی چادر سے الجھن ہو رہی تھی، وہ چادر کو سنبھالتی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ آئی نور کے جاتے ہی کردم غفار کی طرف متوجہ ہوا، جو ہاتھ باندھے ادب سے کھڑا تھا۔ آج جو کچھ بھی ہوا کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے، خاص کر نکاح کی۔ سمجھ گئے؟ جی دادا، غفار سر جھکا کر بولے۔ ٹھیک ہے، اب تم جا کر آرام کرو، کردم کہتا ہوا سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ غفار بھی سر ہلاتا نکل گیا۔ وہ اس وقت کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی، باہر چلتی ہوئی ہوا سیدھا اس کے چہرے کو چھو رہی تھی، جس سے اس کا کالا دوپٹہ پھڑپڑا رہا تھا۔ چند شرارتی لٹیں اس کے چہرے سے اٹکیلیاں کر رہی تھی۔ اس نے ان شرارتی لٹوں کو ہٹانے کی ذرا سی بھی کوشش نہیں کی۔ وہ کسی غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے ان کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ ایک دن میں، بس ایک دن میں زندگی کس طرح پلٹ کھایا ہے۔ جس رشتے سے سب سے زیادہ نفرت تھی، آج اسی رشتے میں انچاہے مرد کے ساتھ بندھ گئی۔ اسے بس آج کی رات گزر جانے کا انتظار تھا۔ انتظار کی سولی پر لٹکنا کتنا مشکل ہوتا ہے، آج معلوم ہو رہا تھا۔ وہ گھڑیاں آج رات گزر جانے کے انتظار میں تھی، کل شاید کوئی اچھا دن لے کر آئے، شاید ایک ہی رات میں کردم اس سے بیزار ہو جائے، شاید۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ قسمت نے ابھی اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلنا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں کھڑی تھی جب کردم دروازہ کھول کر اندر آیا، اور اس کی نظر سیدھا آئی نور پر پڑی، جو اس کی آمد سے بے خبر دروازے کی پشت کیے کھڑی تھی۔ کردم نے صوفے پر پڑی اس کی چادر کو دیکھا، جو کمرے میں آ کر اتار چکی تھی۔ کردم نے گلا کھنگار کر اس کی طرف متوجہ کرنا چاہا، مگر وہ اس کا گلا کھنگارنے پر نہ مڑی۔ وہ تو غصے میں اپنے کمرے میں موجود کیبن کی طرف بڑھا اور شراب کی بوتل نکال کر اتنی زور سے کیبن کا دروازہ بند کیا کہ آئی نور کو متوجہ ہونا پڑا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ٹیبل پر جھکا شراب کی بوتلیں رکھ رہا تھا۔ شراب کو دیکھتے ہی آئی نور کے چہرے پر ناگواری گزر آئی۔ کردم جیسے ہی شراب کی بوتلیں ٹیبل پر رکھا سیدھا ہوا، آئی نور سیدھا چہرے پر پڑی اور جو اسی کی جانب متوجہ تھی۔ کردم کی نظریں اس کے چہرے سے پلٹنا بھول گئی۔ کیا کوئی اتنا معصوم بھی ہوتا ہے کہ اس کے دل نے سوال کیا۔ وہ اب تک آئی نور سے نکاح کے فیصلے کو اپنی بے وقوفی اور وقتی کشش سمجھ رہا تھا، وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا اس نے یہ فیصلہ کیوں اور کس لیے کیا، حالانکہ اس کی جان لینا اس کے لیے مشکل تو نہ تھی۔ پھر کیوں اس لڑکی کے ساتھ سودا کر بیٹھا؟ کیوں اس کی نکاح کی بات پر حامی بھری؟
کیوں 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 یہ لڑکی سات پردوں میں بھی ایسی کشش رکھتی تھی کہ مقابل کی توجہ اپنی طرف مبذول کر سکے. اس کی نظروں میں ہی ایسی کشش تھی کہ چہرہ دیکھے بغیر ہی کردم جیسے انسان کو اس سے نکاح کرنے پر مجبور کر دیا. وہ عام سے نقوش کی لڑکی کتنی پرکشش اور خوبصورت تھی. کوئی اس وقت اگر کردم سے پوچھتا تو وہ بتاتا کہ اس نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا. اوپر سے گوری دھمکتی، کالا رنگ، اس پر چار چاند لگائے کالے کپڑوں میں اور بھی جاذبے نظر لگتی تھی. اور پھر اس وقت تو کردم کی منظور نظر بنی ہوئی تھی جس کے بس میں ایک ہی اشارے کی لڑکیاں منتظر تھیں. مگر سامنے کھڑی لڑکی بھی آئینور تھی جسے کردم جیسے وجیح شخص ذرا بھی دلچسپی نہ تھی. کردم کو یوں تکتا پا کر آئینور نہ چاہتے ہوئے بھی گویا ہوئی. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ مجھے یہاں لائے ہیں اور آپ کی ایلیٹ کلاس کی بےہودہ لڑکیوں کی طرح میں آپ کا شراب نوشی میں ساتھ دوں گی اور بےہودہ اداؤں سے آپ کا دل لبھاؤں گی تو آپ کی سوچ غلط ہے. اور اگر آپ شراب پینی ہے تو مجھے کوئی اور کمرہ بتا دیں، میں وہاں چلی جاتی ہوں. آئینور کو شراب نوشی سے بے انتہا نفرت تھی اور کردم سے یہ بات کہتے ہوئے اس نے اپنے چہرے پر آئی ناگواری چھپائی نہیں تھی. کردم جو آئینور کو دیکھتے ہی کسی اور دنیا میں پہنچ گیا تھا. آئینور کی بات نے اسے فوراً حال کی دنیا میں لا پٹخا تھا. اسے یکدم غصہ چڑھا، ہونٹ پیچھے اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا لمحوں میں آئینور اور اپنے درمیان کا فاصلہ طے کرتا اس تک پہنچا تھا. کردم کو اپنے قریب آتا دیکھ کر وہ ڈر کر ہٹی نہیں تھی، وہیں کھڑی سر اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی. کردم کا قد آئینور سے کافی لمبا تھا، اس لیے سر اٹھا کر اسے دیکھنا پڑ رہا تھا. کردم نے غصے سے آئینور کا بازو دبوچ کر بیڈ پر پھینکا اور بیڈ پر گرنے کی وجہ سے آئینور کے بال آگے کو آگے اور دوپٹہ بھی سر سے اتر چکا تھا. اس نے چہرے کو موڑ کر کردم کی طرف دیکھا جو غصے سے مٹھیاں پیچھے اسے ہی دیکھ رہا تھا. کردم نے آگے بڑھ کر ایک بار پھر سوچا اور اس کا بازو دبوچا. میں نے کہا تھا نا اپنی حد نہیں بھولنا. تم میری بیوی بن کر یہاں نہیں آئی ہو، اپنی زبان کو لگام دو، آئندہ میرے ساتھ سامنے نہ چلے. کردم اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا. آئینور کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا، بے بسی تھی. وہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی، بے بسی کے مارے آنکھیں نم ہو رہی تھی. لڑکی ہونے کے باوجود اس کو رونے میں سخت چڑ تھی، مگر چاہتے ہوئے بھی وہ آنکھوں میں نمی کو روک نہیں پا رہی تھی، اس لیے بار بار پلکیں جھپکانے کی کوشش کر رہی تھی. آنکھوں میں آئی نمی کی وجہ سے گہری بھوری آنکھیں کانچ کی طرح چمکنے لگی. اس کی آنکھوں میں آئی نمی کردم نے چھپی نہیں تھی. اس کا بازو چھوڑتا ہوا پیچھے ہوا. سو جاؤ، سخت لہجے میں کہتا ہوا ڈریسنگ روم میں چلا گیا. آئینور خاموشی سے اس کی پشت کو گھورتی رہ گئی. کردم ڈریسنگ روم سے باہر آیا تو آئینور واقعی اسے بیڈ پر سوتی ملی. وہ پورے دن کی تھکی ہاری تھی، اس لیے ذرا وقت نہیں لگا نیند کی آغوش میں اترنے کے لیے. کردم خاموشی سے آ کر صوفے پر بیٹھ گیا، شراب کا گلاس لبوں سے لگائے، نظر سامنے موجود بیڈ پر سوئے وجود پر جمی تھی. وہ اس کی طرف ہی چہرے کیے بیڈ دائیں جانب لیٹ گئی تھی. سائیڈ لیمپ کی روشنی میں نظر آتا اس کا دھمکتا چہرہ اور دھمک اٹھا تھا. آئینور کا معصوم چہرہ سوتے ہوئے اور بھی معصوم لگ رہا تھا. کردم کا سارا غصہ اس کی معصوم صورت دیکھ کر کہیں جا چھپا تھا. وہ خود نہیں سمجھ سکا. وہ گلاس ٹیبل پر رکھتا اٹھ کر بیڈ کی بائیں جانب بیٹھا اور اس کے بیڈ کے پر بیٹھتے ہی آئینور نے آنکھیں کھول کر دیکھا. وہ بہت حساس تھی، کسی کی موجودگی محسوس کرتے ہی آنکھیں کھول لیتی تھی. کردم نے اس کی طرف دیکھا اور نیند سے سرخ ہوتی آنکھیں اسے دیکھ رہی تھی. کردم خاموشی سے برابر میں لیٹ گیا اور اس کو لیٹتے ہوئے آئینور بھی واپس آنکھیں بند کر لیں. آئینور کی نیند سے بھاری ہوتی آنکھوں کی آواز کردم کے کانوں میں پڑ گئی تھی. کردم نے اس کی طرف کروٹ لی، تکیہ دھرا، آئینور کا ہاتھ اٹھا کر اپنی کمر پر رکھ لیا. آئینور اس کی ساری حرکتیں محسوس کر رہی تھی. وہ نیند کی کچی تھی. کردم اس کی نیند میں خلل پیدا کر رہا تھا. اسے جھنجھلاہٹ ہونے لگی مگر آنکھیں بند کیے لیٹی رہی. کوئی چارہ ہی نہیں تھا. کردم سے دوبارہ الجھنا نہیں چاہتی تھی. ادھر کردم کی نظریں آئینور کے چہرے کے ایک ایک نقوش سے ہوتی گزر رہی تھی، جیسے کچھ کھوج رہی ہو. کیا ہے آخر اس عام سے چہرے میں جو اسے اتنا پرکشش، اتنا جاذب نظر بنا رہا ہے؟ آخر کیا؟ وہ سوچتا ہوا آئینور کے چہرے پر نظریں جمائے خود بھی نیند کی آغوش میں اترتا چلا گیا. صبح اس کی آنکھ کھلی تو حالی حالی نظروں سے کمرے کو دیکھنے لگی. اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے، مگر جیسے ہی نیند کا خمار اترا
تل حقیقت ذہن کے پردے پر کسی فلم کی طرح ابھری۔ وہ اٹھ بیٹھی اور سر جھکائے چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا، اور اس کے سر جھکانے سے اس کے کالے سیاہ سلکی بال کسی آبشار کی مانند آگے کو آ گئے، چہرہ مزید چھپ گیا۔ ادھر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہوتے ہی کردم نے آئینے میں نظر آتے آئینور کے عکس پر جمی تھی سیاہ کالے سلکی بالوں کے اس کے منظر کو اس نے بڑی دلچسپی سے دیکھا تھا۔ رات بھر سونے کے باوجود اس کے بال خراب نہیں ہوئے تھے۔ چہرہ اٹھا اور بال ہاتھوں میں سمیٹتی جوڑے کی شکل میں لانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر بار بار کھل کر اس کی کمر پر بکھر جاتے۔ کردم آئینے میں اسے دیکھتا اندازہ لگا سکتا تھا کہ اس کے بال بہت سلکی، تبھی رات بھر سونے کے باوجود بھی خراب نہیں ہوئے۔ تنگ آ کر آئینور نے بال بندھنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ بیزاری سے نظریں کمر میں گھماتی اس کی نظر کردم پر پڑی جو آئینے کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا۔ آئینور کے دیکھنے پر کردم نے اس کی جانب سے فوراً نظریں پھیر لیں۔ اس کو تیار ہوتا دیکھ آئینور کے گھڑی پر نظر ڈالی جس میں 9 بج رہے تھے۔ وہ کبھی اتنی دیر تک نہیں سوئی تھی، لیکن کل کی بھاگ دوڑ نے کچھ زیادہ ہی تھکا دیا تھا۔ اس کی نظر ٹیبل پر پڑی جہاں ناشتے کے خالی برتن رکھے تھے، مطلب وہ ناشتہ کر چکا تھا، تو وہ اٹھ کر واش روم چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب واش روم سے باہر آئی تو کردم باہر جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ کیا مجھے گھر بھیجیں گے؟ کیا کروں؟ خود پوچھوں؟ وہ اسے دیکھتی ابھی تذبذب میں تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جائیں، کردم نے کہا کہ ایک ادھیڑ عمر خاتون اندر آئی اور کھانے کے برتن سمیٹنے لگی۔ برتن اٹھا کر انہوں نے ایک نظر آئینور پر ڈالی اور اس کی آنکھوں میں حقارت صاف واضح تھی۔ آئینور اس طرح دیکھ رہی تھی کہ یہ نظروں کا مطلب وہ سمجھ گئی تھی، لیکن اسے غصہ نہیں آیا۔ اسے یہ ادھیڑ عمر خاتون اچھی لگی تھی۔ آئینور ان کی طرف دیکھتی دھیرے سے مسکرا دی۔ کردم اس کی ساری حرکتیں آئینے کے سامنے سے دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ میں بریف کیس اٹھانے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ جو کچھ پہلے آئینور کو حقارت سے دیکھ رہی تھی، آئینور کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ اپنی آنکھوں میں حیرت لیے برتن اٹھاتی باہر چلی گئی۔ ان کی جاتے ہی آئینور نے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف دیکھا۔ کردم وہاں تو گیا، کمرے میں ہی موجود نہیں تھا۔ اس کی ساری توجہ اس خاتون کی طرف تھی، اس لیے کردم کو کمرے سے باہر نکلتے نہیں دیکھا۔ اوف، وہ تو چلا گیا، اب میں یہاں اکیلی کیا کروں؟ آئینور منہ بسوڑتی بند دروازے کو دیکھنے لگی۔ کردم لاؤنج میں آیا تھا، تبھی اس کی نظر کمرے سے نکل کر برتن ہاتھ میں لیے کچن میں جاتی خاتون پر پڑی۔ سیما خالہ؟ کردم چل کر ان کے پاس آیا۔ جی بیٹا۔ وہ حیران ہوتی اس کی طرف متوجہ ہوئی، کیونکہ کردم کم ہی ان سے مخاطب ہوتا تھا جب کوئی ضروری کام ہو، ورنہ کھانے پینے کا انہیں پتہ تھا، اس لیے کردم انہیں مخاطب کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو پوچھ لیجیے گا، جو مانگے دے دیجیے گا، کردم بے تاثر چہرے سے کہتا لاؤنج سے نکل گیا۔ سیما خالہ حیرت سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ انہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا، یوں لگا شاید کچھ غلط سنا ہے۔ آج تک اس کی خوابگاہ میں جتنی لڑکیاں آئیں ان سے ان کا تعلق بس رات گزرنے تک ہوتا تھا، اور اس کے بعد کبھی کب گئیں، کیسے گئیں، کیا کر رہی تھی، کبھی کردم نے کسی کے بارے میں نہ پوچھا نہ کچھ بولا۔ یہ پہلی لڑکی تھی جس کے بارے میں کردم نے انہیں کہا۔ اپنی حیرت کو قابو کرتے وہ کچن میں چلی گئی۔ آئینور کچن میں آئی تو سیما خالی برتن دھو رہی تھی۔ اس نے ان کی طرف توجہ مرکوز کرنے کے لیے مسکراتے ہوئے السلام علیکم سیما خالہ، جو برتن دھونے میں مصروف تھی، اس آواز پر حیران ہوتے پلٹی۔ وعلیکم السلام۔ بے تاثر چہرے سے سلام کا جواب دیتی وہ اسے کھوجتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کالا لباس، زیب تن کی انتہا کی سادگی، معصومی لڑکی کہیں سے بھی بناوٹی نہیں لگ رہی تھی۔ یہ پہلی لڑکی تھی جو اتنا خلوص سے سلام کر رہی تھی، ورنہ آج تک آنے والی لڑکیوں کی تو ادائیں ہی نہیں سنبھلتی تھیں۔ اور آئینور اپنی گہری بھوری آنکھوں اور نرم ملائم بالوں، لبوں پر مسکراہٹ سجائے انہیں دیکھ رہی تھی۔ سیما خالہ اسے پل پل بدلتے تاثرات سے ملحوظ ہو رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ چاہیے؟ سیما خالہ نے تاثر چہرے سے پوچھا۔ جی، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کچھ کھانا بنانا آتا، پر آپ میری مدد کر دیں گی تو میں بنا لوں گی۔ تم بیٹھو، میں بنا دیتی ہوں۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی ڈائننگ ٹیبل پر کرسی پر بیٹھ گئی۔ مسکراہٹ ہنوز قائم تھی۔ وہ اسے گھورتی ناشتہ بنا رہی تھی۔ اٹھ کر ان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ جب کچھ بنانا نہیں آتا تو میری کیا مدد کرو گی؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آپ بتائیں کیا کرنا ہے، کروں گی، وہی مسکراہٹ سے جواب دیا گیا۔ سیما خالہ اسے دیکھ کر مسکرا دی، اور ان کی مسکراہٹ دیکھ کر آئینور کی مسکراہٹ بھی گہری ہوگی۔ لوگوں کا دل کیسے جیتا ہے اسے اچھے سے آتا ہے، بس 2 میٹھے بول۔ ان کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاتی وہ ناشتہ لیے
ڈائننگ ٹیبل پر آ گئی۔ آپ بھی آئے نا؟ آئینور کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ نہیں، میں ناشتہ کر چکی ہوں۔ سیما خالہ ٹیبل پر ناشتے کے برتن رکھتے ہوئے بولی۔ تو کیا ہوا، میرے ساتھ ہی بیٹھ جائیں۔ آئینور کے کہنے پر وہ اس کے ساتھ وہیں بیٹھ گئی۔ اب وہ اس کو کھاتے دیکھ کر کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ سیما خالہ کی نظروں کو خود پر جمی دیکھ کر آئینور گویا ہوئی۔ کیا ہوا، ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ لگتا ہے کہ اچھے بھلے گھرانے سے ہو، پھر ایسی کیا بات ہوگی؟ تم دانستہ طور پر سیما خالہ نے بات ادھوری چھوڑی۔ آئینور ان کی بات کا مطلب سمجھ گئی۔ اسی لمحے اس کی آنکھوں میں شرارتی چمک ابھری۔ مسکراہٹ دبائے چہرے پر دنیا جہاں کی مظلومیت طاری کیے آنکھوں کے کنارے سے نہ نظر آتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کرتی کل کی ساری رودات کسی فلسفیانہ انداز میں سیما خالہ کے گوش گزار کرنے لگی۔ بس ایک بیٹی کیسے اپنے باپ کو مرتا دیکھ سکتی تھی، بس اسی لیے میں نے یہ فیصلہ کیا اور اب آپ کے سامنے ہوں۔ ایک بار پھر نہ نظر آنے والے آنسو آنکھ کے کنارے سے صاف کیا۔ سیما خالہ اس کی باتوں سے واقعی جذباتی ہوتی آنسو بہا رہی تھی۔ کتنی ہمت والی ہے میری بچی، اگر کوئی اور ہوتا تو ہمت ہار چکا ہوتا۔ سیما خالہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ مجھے لگا تھا وہ صبح ہی مجھے طلاق دے کر گھر بھیج دے گا، مگر گہرا سانس لیا۔ شاید اپنے پاپا کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا ابھی باقی ہے۔ اپنی اداکاری پر آئینور اداسی سے گویا ہوئی۔ تو فکر مت کر بچی، اللہ سب ٹھیک کرے گا۔ سیما خالہ نے تسلی دی۔ جی آپ ٹھیک کہتی ہیں، پر مجھے ابھی گھر جانا ہے، پتہ نہیں کتنے دن اور یہاں رکنا پڑے۔ سوچ رہی ہوں کچھ ضروری سامان لے آؤں، 1-2 جوڑے یہاں سے۔ ہاں ٹھیک ہے، اس کے آنے سے پہلے ہو آؤ۔ سیما خالہ نے اسبات میں سر ہلایا، بولی میں کمرے سے چادر لے آؤں؟ آئینور کہتی کمرے کی جانب چل دی۔ دادا مال اڈے پر پہنچ چکا ہے، پاشا نے آزاد کر دیا۔ کردم گاڑی میں بیٹھا دروازے کے شیشے سے باہر گزرتے مقامات کو دیکھ رہا تھا۔ جب غفار اس سے گویا ہوا، آزاد تو اسے کرانا ہی تھا، آخر اس کی دکھتی رکھ جو ہمارے ہاتھ میں تھی۔ کردم ہنکار بھرتے ہوئے بولا۔ اب اس لڑکی کا کیا کرنا ہے دادا؟ غفار نے پاشا کی بانجی کی طرف اشارہ۔ کرنا کیا ہے، ہم اسے مہمان کی اچھی خاطر تواضع کرتے ہیں اور اس کی بھی کریں گے، آخر پاشا کو تو پتہ چلے کہ ہم کتنے مہمان نواز ہیں۔ کردم کے معنی ہیزی سے دادا پھر ابھی جانا ہے؟ غفار نے پوچھا۔ وہی پرانے گودام کی طرف، کردم نے کہتے ہوئے نظریں پھر سے باہر گزرتے منظر کی جانب مبذول کرائیں۔ آئینور گھر آئی تو پورا گھر سائیں سائیں کر رہا تھا۔ توقع کے عین مطابق اسلم گھر پر موجود نہیں تھا، مگر حیرانی کی بات یہ تھی کہ رخسار بیگم بھی گھر پر موجود نہ تھی۔ گھر خالی چھوڑ کر وہ کہاں چلی گئی؟ وہ سوچ کر میں پڑ گئی کہ اچانک عقب سے رخسار بیگم کی حیرت میں ڈوبی آواز سنائی دی۔ آئینور تم؟ ہاں میں، گھر کھلا چھوڑ کر آپ کہاں گئی تھی؟ آئینور نے بھویں اچکا کر پوچھا۔ میں ذرا فرحانہ باجی کی بیٹی سے پلکیں بنانے کے لیے گئی تھی، رخسار بیگم کہتی ہوئی صوفے پر جا بیٹھی۔ کیا، گھر کھلا چھوڑ کر آپ پلکیں بنوانے چلی گئیں؟ آئینور رخسار بیگم کی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں تو اس گھر میں کچھ چرانے کے لائق ہے کیا جو گھر کو تالا لگاتی؟ وہ منہ بسوڑتی ہوئی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ پلکیں بنوانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ جانتی ہیں نا کبیرہ گناہ ہے، ہماری زندگی میں خوبصورتی سے زیادہ اللہ کی ناراضگی اہم ہونی چاہیے، مگر افسوس ہم لوگ اللہ کی ناراضگی سے زیادہ خوبصورتی کو فوقیت دیتے ہیں، جبکہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو ہم سنوارتے نہیں بلکہ بگاڑتے ہیں۔ ایک بار پلکیں بنوانے کے بعد ہمیں بار بار بنوانے کی ضرورت پڑتی ہے، جبکہ اللہ کی عطا دی ہوئی پلکیں اگر ہم نہیں ہاتھ لگائیں گے تو اپنی اصل صورت کبھی نہیں کھوئیں گے۔ کتنی بار سمجھایا ہے آپ کو؟ آئینور نے تعصب سے ان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ خود نہیں بنواتی تھی، در حقیقت اسے ضرورت نہیں تھی۔ وہ رخسار بیگم کو ہمیشہ سمجھایا کرتی تھی، لیکن ہمیشہ اس بات کو یہ کہہ کر ٹال دیتی تھی کہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ابھی بھی وہ بیزاری سے دیکھ رہی تھی۔ تم واپس آ گئی ہو یا واپس جاؤ گی؟ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے انہوں نے بات بدلی۔ سامان لینے آئی ہوں، نہ جانے اور کتنے دن وہاں گزارنے پڑیں۔ آئینور ان کی بات بدلنے کو سمجھ گئی، اس لیے منہ بسوڑ کر جواب دیا۔ اچھا مجھے تمہیں کچھ دینا تھا، رخسار بیگم صوفے سے اٹھتے ہوئے بولی۔ کیا؟ آئینور بھویں اچکا کر بولی۔ 1 منٹ۔ کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک معمولی ڈبیا کمرے سے باہر لے آئیں۔ آئینور نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ یہ پہن لو، اب تمہاری شادی ہو گئی، اور ہمارے خاندان کی روایت ہے کہ شادی کے بعد سب لڑکیاں ناک میں لونگ پہنا کرتی ہیں۔ رخسار بیگم نے معمولی ڈبیا ان کی طرف بڑھائی اور جس میں ایک نازک سی ہیرے کی لونگ چمک رہی تھی، بہت ہی نازک تھی، نہ ہونے کے برابر، مگر اس میں لگا ہیرا پوری آب و تاب سے چمکتا ہوا اپنی موجودگی کا
احساس دلا رہا تھا۔ کیا بالکل بھی نہیں، میں ہرگز نہیں پہنوں گی۔ اور کون سی شادی؟ یہ کوئی شادی نہیں، صرف کچھ دنوں کی بات ہے اور اس کے بعد سب پہلے جیسا ہو جائے گا۔ آئی نور کو رخسار بیگم کی بات پر یکدم غصہ چھوڑا۔ اگر میں کہوں کہ یہ ماہ کی ہے تو کیا تب بھی نہیں پہنوں گی؟ رخسار بیگم کی بات پر اب کی بار غور سے اس کی چمکتی ہوئی لونگ کو دیکھا اور اس کی حیرت سی آنکھیں پھیل گئی۔ یہ کہاں سے آئی؟ آئی نور حیرت سے چمکتی لونگ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ وہی تھی، پہچان کی۔ کتنی ہی یادیں تازہ ہوئی، آنکھوں کے سامنے سایہ لہرایا۔ مسکراتے ناک میں چمکتی ہیرے کی لونگ، آنکھوں میں شرارت لیے اس کی ماہا۔ یکدم آئی نور کی آنکھیں نم ہوئیں۔ یہاں ایک بینک میں بہت ہی رکھوایا تھا اور آج پہلا کام اسے وہاں نکلوانے کا کیا تاکہ تمہاری امانت تم تک پہنچا دوں۔ اسلم کو اس بات کا علم نہیں، اس نے تو سارے راز جوئے میں نظر کر دیے اور یہی ایک امانت رہ گئی تھی میرے پاس، رخسار بیگم نے افسوس سے کہا۔ اس کی بات نم آنکھوں میں دیکھتی اس نے ڈبیا چھپانے کے انداز میں لے کر کمرے میں چلی گئی۔ گودام میں داخل ہوتا وہ اس کے سامنے آیا جو رسی میں جکڑے کرسی پر بے سود پڑی تھی۔ کردم اس کے سامنے کرسی رکھتا بیٹھ گیا، ہاتھ اٹھا کر غفار کو اشارہ کیا اور اس کے اشارہ کرتے ہی غفار نے پانی سے بھری بالٹی اٹھا کر اس لڑکی پر پھینک دی۔ پانی چہرے پر پڑتے ہی وہ ہوش میں آئی تھی۔ اس نے آس پاس دیکھا، گودام میں چند ٹوٹے پھوٹے لکڑی کے سامان کے علاوہ کچھ نہ تھا اور اس کے سر پر لگا بلب ادھر ادھر جھول رہا تھا جس میں سامنے بیٹھے کردم کا چہرہ بمشکل ہی نظر آ رہا تھا۔ کردم کو اپنے سامنے بیٹھا دیکھ کر چہرے پر خوف سا لہرانے لگا۔ تمہاری رہائی کا وقت آ گیا، اب تمہیں آزاد کر کے باہر کی کھلی ہوا میں سانس لینے کا موقع دیا جائے گا۔ کردم کہتے ہوئے اٹھا۔ غفار دیکھتے ہوئے ہماری مہمان کو بحفاظت ان کے گھر چھڑوا دینا، وہ کہہ کر خارجی دروازے سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ عبور کرنے لگا، پلٹا اور دل خراش چیخ کمرے میں چھائے سکوت کو توڑ گیا۔ کردم کی پسٹل سے گولی نکلی اور اس بازو کو چھوتی ہوئی اس نے خون گئی اور غفار اس کی رسی کھول چکا تھا۔ بہتی آنکھوں سے مزید بہنے لگا اور آئندہ کوئی قدم اٹھانے سے پہلے پاشا ہزار بار سوچے گا کہ کردم سے الجھنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وہ حقارت سے کہتا ہوا گودام سے باہر نکلا۔ غفار نے آدمیوں سے کہہ کر اس لڑکی کو گاڑی میں ڈھلوایا اور پاشا کی جگہ کیا۔ دروازہ کھلا، گاڑی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ غفار نے گاڑی کے رکتے ہی کردم کی جانب دروازہ کھولا۔ کردم باہر نکلتے ہی اندر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ سیما خالہ جو کچن سے باہر نکل رہی تھی کردم کو گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ آج پہلی دفعہ تھا کہ کردم دوپہر میں ہی گھر آ گیا، ورنہ شام سے پہلے اس کی آمد ممکن نہ تھی اور کبھی تو پوری رات بھی گھر نہ آتا۔ کردم سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں داخل ہو کر وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کی متلاشی نظریں اس چہرے کو ڈھونڈ رہی تھی جو جانتی ہی نہیں تھی کہ کم بختی اس کی آمد کے لیے منتظر تھی۔ اسے کمرے میں موجود نہ پا کر وہ واش روم کی طرف بڑھا مگر وہ وہاں بھی موجود نہ تھی۔ کردم کو یکدم ہی غصہ چڑھا، کہاں جا سکتی ہے؟ کہیں مجھے دھوکہ دے کر باپ بیٹی بھاگ جانے کا ارادہ تو نہیں؟ کردم سوچتا ہوا کمرے میں لگے انٹرکام کی جانب بڑھا۔ سیما خالہ فوراً میرے کمرے میں آئے، اس کے کہتے ہی سیما خالہ کسی جن کی طرح حاضر ہوئی۔ کردم نے کبھی ایسے غصے میں بات نہیں کی تھی، اس لیے وہ پریشان ہوتی دوڑی چلی آئی۔ کیا ہوا بیٹا؟ کردم کو ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے دیکھ کر انہوں نے پریشان نظروں سے پوچھا۔ آئی نور کہاں ہے؟ کردم کے چہرے سے الجھے ہوئے سختی سے انہیں سن کر دیا، اور اس سے پہلے کہ کردم کسی کے بارے میں یوں نہیں پوچھا تھا بلکہ اس سے پہلے آئی لڑکیاں رات گزارنے کے بعد کب گئیں، کیسے گئیں، اس کو کوئی غرض نہ ہوتی تھی۔ وہ کچھ سامان لینے اپنے گھر سیما خالہ نے بمشکل اسے بتایا۔ کس کے ساتھ گئی ہے؟ سختی ہنوز قائم تھی۔ جی پتہ نہیں، شاید ٹیکسی میں، گھر سے تو کوئی گاڑی لے کر نہیں گئی، سیما خالہ نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ رحیم کو بولیں فوراً اسلم کے گھر جا کر اسے واپس لے کر آئے۔ کردم غصے سے ضبط کرتے ہوئے بولا۔ رخسار بیگم کمرے میں آئی تو آئی نور اپنا سامان سے بھرا بیگ جو وہ کل ہی کراچی سے لائی تھی کھولے بیٹھی تھی۔ سامان اب تک بیگ میں ہی تھا۔ ایک ہی دن اتنا کچھ ہو گیا تھا کہ سامان تک بیگ نکالنے کا وقت نہیں ملا، اور اب تو یہ بیگ وہ اپنے ساتھ لے جا رہی تھی جس میں چند کپڑے اور کتابوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ رخسار بیگم نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ لونگ ناک میں پہن چکی تھی۔ رخسار بیگم مسکراتی ہوئی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے خود کو سنبھالنا آتا تھا، وہ جلد ہی اپنے درد چھپا لیتی تھی۔ ابھی بے تاثر چہرے سے اپنے سامان کو
دیکھ رہی تھی۔ تو اپنے شوہر سے پوچھ کر آئی ہو یا ایسے ہی آ گئی؟ رخسار بیگم نے گلا کھنگارتے ہوئے پوچھا۔ آئی نور کی بات کو نظر انداز کرتی الماری سے برقع نکالنے لگی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ اپنے شوہر کی اجازت سے آئی ہو؟ اس بار رخسار بیگم نے لفظ شوہر پر زور دیتے ہوئے کہا، اور اس پر ہی آئی نور کی بس ہو چکی تھی۔ وہ یکدم پھٹ پڑی۔ کیا شوہر شوہر لگا رکھا ہے؟ نہیں ہے وہ میرا شوہر۔ سن لیں آپ نے، نہیں ہے وہ میرا شوہر، آئی نور نے چلاتے ہوئے کہا۔ چلانے کے باعث اس کا تنفس پھولنے لگا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی خود کو پرسکون کرنے لگی۔ اچھا، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کل رات نکاح کر کے اس کے ساتھ رخصت ہوئی تھی، رخسانہ بیگم نے جتانے والے انداز میں کہا۔ میرے نزدیک اس نکاح کی اہمیت صرف اتنی ہے کہ مجھے اس کی ہوس کو پورا کرنا ہے اور کچھ نہیں۔ آئی نور نے تلخی سے کہا، واہ، ابھی تو تم مجھے صرف پلکیں بنوانے پر صغیرہ کبیرہ گناہ کا فرق سمجھا رہی تھی، اور کیا کر رہی ہو؟ اللہ کے بنائے ہوئے رشتے کی توہین۔ رخسار بیگم کی بات پر آئی نور نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔